السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہباز۔ آئیے کامیابی کی راہ سے پھر کچھ سوال لیتے ہیں، جواب لیتے ہیں۔ سوال جیسا کہ میں آپ کو سناتا نہیں ہوں، جواب سناتا ہوں، جواب میں سیک محترم اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے قرآن کریم کے آیت سے جو میں شروعات کرتا ہوں، جو ہمارا معمول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو، کسی ایسی ذات کو یا کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تمہیں وہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی نہ تمہیں تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ وہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہے، بگاڑ بھی نہیں سکتی تو فائدہ بھی نہیں دے سکتی۔ ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے اور توحید والا ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، آمین۔ آئیے میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے شیخ محترم کا جواب سناتے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے کون لوگ آتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم سب ہیں، اور آپ کے گھرانہ جس کو اہل بیت کہتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں، آپ کی بیویاں داخل ہیں، آپ کے سارے بچے بچیاں داخل ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حسنین داخل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہیں۔ سب لوگ اہل بیت میں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الحق صاحب سوال کرتے ہیں بنگال سے کہ اگر مسجد دور ہو تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دور ہو تو جتنا قدم آپ جائیں گے اتنے گناہ آپ کے مٹیں گے، اتنے درجات آپ کے بلند ہوں گے، اور اتنا دور ہو کہ نماز جاتے جاتے قضا ہو جائے تو پھر وہ دوری مانی جائے گی، ورنہ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے اپنے ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں، تو اپنے گھر کے بغل میں مسجد نہ پائے تو اس کا مطلب کیا ہر کوئی گھر کے اندر نماز پڑھے؟ نہیں، آپ چلیے، دور ہے تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افتخار سلفی صاحب کہتے ہیں، اختیار سلفی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست ہے، اس کے بھائی خرید رہے ہیں گاڑی، وہ گاڑی نقد کمپنی والے دے رہے ہیں 18 لاکھ میں اور ادھار دے رہے ہیں 25 لاکھ میں۔ آپ کے اندر جس کی طاقت ہو وہ ایک بے ہے، یعنی ایک معاملہ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، عرب کے سارے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین قرار دیتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ناجائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے تو اس میں گھٹانا بڑھانا وقت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہی تو ربا ہے، یہی تو سود ہے۔ لیکن عرب کے سارے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، میں بھی اس کو جائز قرار دیتا ہوں، بشرط یہ کہ 25 لاکھ کے بعد پھر اور کچھ نہ دینا پڑے، فکس ہو، تو آپ اپنے حالت کے اعتبار سے لے لیجئے۔ کیونکہ بیک وقت 18 لاکھ اکٹھا کرنا مشکل ہے، لیکن 10,000 15,000 ہر ماہ ادا کرنا، جس کو ضرورت ہے وہ آدمی ادا کر کے گاڑی اپنے نام نکلوا سکتا ہے، پھر اسی سے کما کر کے پیسہ پیمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ طاقت رکھتا ہے 18 لاکھ تک کی طاقت بیک وقت نہیں رکھتا ہے، اور وہ قسطوار 25 لاکھ دے لیتا ہے 10,000 کر کے، تو آسانی ہے اس کے لیے۔ تو جو آدمی جس میں آسانی سمجھتا ہے اس طرح معاملہ کر لے۔ میں نے کب جائز قرار دیا ہے؟ جب جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ انڈیا وغیرہ میں اور زیادہ لگتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں، پتہ چلا کہ گاڑی بیچنے سے بھی پیسہ ادا نہیں ہوا، تو اگر ایسا معاملہ ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو بالکل درست نہیں ہے، لیکن 25 لاکھ کے بعد پھر کچھ اور نہیں لگے گا تو ٹھیک ہے، ایسا معاملہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ جب کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے تو ہر بھائی سوال کے اخیر میں یہ نہ کہے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے، بلکہ جو عالم فتویٰ آپ کو دے رہا ہے اس حسن ظن رکھیے کہ وہ آپ کو کتاب و سنت کی روشنی ہی میں دلیل دے گا یا فتویٰ دے گا۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو کہنے دیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک عامی آدمی آیا، مسئلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقض بکتاب اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بیٹے کے بارے میں فتویٰ آپ دیجیے کتاب کی روشنی میں، یعنی قرآن کی روشنی میں، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے وہ شریعت ہوتی تھی، تو آپ یا تو اپنے اقوال کی روشنی میں یا تو قرآن کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہی۔ اس کے باوجود صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں آپ فتویٰ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فتویٰ دوں گا۔
آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کتاب کا حوالہ کیوں دیا, مجھے تم میرے اوپر اعتماد نہیں رکھتے ہو. تو ہر بھائی یہ حوالہ دے سکتا ہے, کہہ سکتا ہے. اور ایک بات پھر میں اور بتلاؤں کہ یہ سوال کرنے کا بہت بہتر طریقہ ہے کہ آدمی عالم دین کے سپرد کر دیتا ہے کہ بھئی دیکھیے آپ کے جیب سے اور آپ کے عقل سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, لہذا آپ ہمیں جواب دیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. اب جواب دینے والا اگر غلط کرتا ہے, ہیرا پھیری کرتا ہے, ادھر سے ادھر کرتا ہے, کسی فقہی مذہب و مسئلہ کو کسی رائے پر فتویٰ دیتا ہے, تو وہ ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. اس آدمی نے حوالہ دے دیا کہ بھی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں چاہیے بس. تو یہ بہتر طریقہ ہے سوال کرنے کا, اس پر لوگوں کو باقی رہنے دیجیے. کم سے کم اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں یہ بات تو جانتے ہیں کہ فتویٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں چاہیے, فتویٰ ہمیں کسی فقہی مذہب کی روشنی میں نہیں چاہیے, کیونکہ وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن کتاب و سنت میں غلطی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صابر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں 10 دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے؟ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ان افضل الصیام بعد شہر صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل تر روزہ جو نفلی ہے وہ ماہ محرم کا ہے. یہ مطلق طور پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں, یہ محرم کی فضیلت ہوئی. اور رہی بات ہفتہ وار جو آپ روزہ رکھتے ہیں سوموار کو یا جمعرات کو, اس کو بھی رکھتے رہیے. ایام بیت یعنی عربی کی 13, 14, 15 تاریخ کو رکھتے ہیں, اس کو بھی رکھ لیجئے. اور اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ نہ چھوڑیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل ثابت ہے اور آپ رکھتے تھے عملاً بھی 10 دن کا, 2 دن کا. 2 دن کیسے, عاشورہ میں 10واں ہوتا ہے تو 10 محرم تو آپ رکھتے ہی تھے. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا صحابہ کرام نے کہا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں 10 کو اور یہودی بھی 10 کو رکھتے ہیں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن عشت عام القادم لأصومن التاسع, آنے والے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا. تو مسنون یہ ہے کہ 9 اور 10 کو رکھیے. علماء کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر آپ 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کو بھی رکھ لیجیے. اصل 10 ہے, اگر آپ نے آگے بڑھا لیا ایک دن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے, یہی مطلوب ہے. 2 دن کا روزہ ہو گیا. ایک موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جس دن اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تھا ان کو اور ان کی قوم کو, اور ہلاک کر دیا تھا فرعون اور اس کی قوم کو. تو فصام موسیٰ شکر للہ, تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور یہود مدینہ نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, کہ اس وجہ سے اگر تم روزہ رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو ہم تو کہیں زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. فصام ہوا ہمارا بصیامہ, حدیث کے اندر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ماہ بلکہ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا. بعض علماء کہتے ہیں واجبی طور پر, کیونکہ یہ پہلی ہجری کی بات ہے. اور دوسرے سال جب رمضان کی فرضیت ہو گئی رمضان کے روزے کی, تو آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء افطر ومن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. یعنی واجب نہیں رہا بلکہ استحبابیت اس کی باقی ہے. حنفی اور مسلک میں یہ ہے کہ منسوخ ہو گیا ہے, تو جو منسوخ ہو جائے اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جب آخری وقت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے رہے, اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا کہ اگر آنے والے سال رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا. تو پھر یہ کہنا کہ منسوخ ہو گیا تو کس نے منسوخ کر دیا؟ صاحب شرع منسوخ کرتا ہے کسی حکم کو, تو بعد میں کس نے منسوخ کر دیا؟ یہ باقی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس طرح سے ماہ محرم میں روزہ رکھیے مسلسل 10 دن کی. ہمارے پاس اس طرح کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن سلف کا عمل ہے, اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے کسی بھی دن عمومی طور پر. اور جو چیز اہم ہے وہ میں نے بتلا دیا ہے. عاشورہ کا روزہ نہ چھوڑیے, کیونکہ عاشورہ کے روزہ کا اجر ہے فَإِنَّا تُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا, 1 سال پیشتر گناہوں کا کفارہ. 1 سال گزشتہ جو گناہ ہوا ہے سرزد اس کے لیے کفارہ ہے. اللہ رب العالمین گناہوں کا کفارہ کر دے گا اس کے ذریعہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الحق صاحب کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ بارش اگر ہو رہی ہو تو اپنے روم میں صلاۃ ادا کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے. الا صلوا فی رحالکم
बारिश जब होती थी तो ऐलान होता था कि सुनो अपने कजाओं में अपने घरों के अंदर सलात अदा कर लिया करो, तो दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इख्तियार सल्फी साहब, आप मनहज हमारा जानते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग ये कह करके सवाल कर सकते हैं कि किताब व सुन्नत के रोशनी में जवाब मिले। और अल्लाह का फضل है कि नुदन्दिर हौला, हम उसी के गिर्द घूमते हैं। कभी अगर हम दलील अरबी इबारत ना पढ़ सके, उसका पेज और सफ़ा का हवाला ना दें, तो उसका मतलब ये ना समझिए कि हमने किताब और सुन्नत की रोशनी में नहीं दी है। माना और मफाहिम जहन में होते हैं, उसकी रोशनी में बातें हम कहते हैं। कभी कभार जब इबारत अजबर होती है जहन में, तो उसको हम डायरेक्ट पढ़ भी देते हैं, अरबी में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।